بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیں تو ہم اس کو وہ چیز دیتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا بھلا ہوگا۔ اور ہمارا معیار کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو گاڑی مل گئی اس کا بھلا ہو گیا، جس کو بنگلہ مل گیا اس کا بھلا ہو گیا، جس کو دولت مل گئی اس کا بھلا ہو گیا، جس کو تھوڑا سا عہدہ مل گیا اس کا بھلا ہو گیا۔ صاحب، یہ سارے معیار ہمارے نزدیک بھلائی کے ہیں، ہمارے نزدیک بھلا ہونے کے ہیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کون سی دولت سے نوازتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لیں تو صاحب کبھی اس کا برا ہو سکتا ہے، ہرگز اس کا کبھی برا نہیں ہو سکتا، اور کبھی اس کو کمی بھی نہیں آ سکتی۔ تو علم دین حاصل ہو جانا، سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو دین میں سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ اب میں اور آپ اپنے اندر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کتنا بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، کہ ہم علم دین سیکھنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، ہم علم دین سیکھنے کے لیے اپنا کتنا وقت نکال رہے ہیں، اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے کتنی ان پر توجہ کر رہے ہیں، کتنا جو ہے ان کو دین کی طرف لانے کے لیے قائل کر رہے ہیں۔ خود بندہ غور کریں اور دیکھیں کہ وہ روزانہ دین کا کتنا علم حاصل کرتا ہے۔ اگر روزانہ کی بیس پر وہ کچھ نہ کچھ دین سیکھ رہا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ رب العزت اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، ایک احادیث طالب علم کی شان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے دین کے طالب علم کی ایک قلم کے ذریعے، ٹوٹے ہوئے قلم کے ذریعے یا ایک کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے مدد کی، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مدد کرنا اللہ کا گھر بیت اللہ 70 مرتبہ تعمیر کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ کتنی بڑی شان ہے! یہ اس خدمت کرنے والے کو، طالب علم کی مدد کرنے والے کو یہ مقام مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ شریف 70 مرتبہ تعمیر کرنے سے زیادہ افضل ہے کسی طالب علم کی ایک ٹوٹے ہوئے قلم کے ذریعے، ایک کاغذ کے ذریعے مدد کرنا۔ یہ تو ایک مدد کرنے والے کی فضیلت ہے، مدد کرنے والے کو مرتبہ شان مل رہی ہے، تو پھر سوچئے ایک دین کے طالب علم کا مقام کیا ہوگا کہ جب وہ گھر سے چلتا ہے تو اللہ کے نوری فرشتے بھی اس کے پاؤں کے تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری اولادوں کو اللہ رب العزت علم دین سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا